کراچی پانی پانی ہو گیا، بارش نے سارے دروازے کھول دیے۔ مساجد ہوں، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو، گورنر ہاؤس ہو، سپریم کورٹ ہو یا گلی محلے ہوں، شاہراہوں ہوں، سب ڈوبی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ بلدیاتی ادارے کو گزشتہ 4 سالوں میں 50 کروڑ کے حساب سے جو رقم فراہم کی گئی تھی، اس کے نالے کیوں نہیں صاف ہوئے؟ اس لیے کہ اس میں بھی میٹھا کھانے کی خواہش تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج شہر ڈوبا رہا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ایک محکمہ ہے MPH، یقیناً یہ لاوارث رہا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹر میئر کراچی کے پروٹوکول آفیسر ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ برساتی نالے کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کبھی بھی وزٹ نہیں کیا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ میونسپل سروسز نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے بعد میئر کراچی کے پروٹوکول آفیسر کو ڈائریکٹر بنا دیا، جبکہ یہ پوسٹ 19 گریڈ کی اور اس پہ ڈائریکٹر ڈاکٹر تعینات ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ڈاکٹر ہی ساری چیزوں کو جانتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ کراچی میں گزشتہ اتوار میں 1300 ملازمین ہوتے تھے، لیکن وہ کم ہوتے ہوتے اب 250-300 رہ گئے ہیں۔ بجٹ بک میں 850 کا فیگر ہے۔ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے؟ لیکن 1997 سے کوئی بھرتی نہیں ہوئی تو 25-30 افراد کی، وہ بھی ڈیسیز کوٹے پہ، یا جو کانٹریکٹ ملازمین تھے ان کو ابھی بھرتی کیا گیا، لیکن ان کو بھی دائیں بائیں کر دیا گیا۔ برساتی نالوں پہ یقیناً عملہ موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن نظر انداز کیا گیا، کیونکہ پیٹرول، ڈیزل اور ملازمین کی تنخواہوں میں آمدنی ہے، میٹھا ہے۔ تاہم اگر 24 گھنٹے کے نوٹس پر ویریفیکیشن کرا لی جائے تو سارے پول کھول سکتے ہیں، لیکن یہ کون کھولے گا؟ لیکن ہم آپ کو مزید بھی تفصیلات بتائیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ MPH کو استعمال میں لایا جا سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر تباہی تو لانی تھی، اس کی ذمہ دار یہی لوگ تھے۔ لیکن کراچی کی تباہی کے ذمہ داروں کا تعین فی الحال نہیں کیا جا رہا، اور اگر نہیں کیا گیا تو پھر کراچی ڈوبتا رہے گا، اور کرپٹ مافیا آزادی سے گھومتی رہے گی۔ MPH کے بل کون سائن کر رہا ہے؟ کیا یہ قانون کے مطابق ہے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ریاستی اداروں کو پوچھنا پڑے گا، یا جن کا کام ہے۔ یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں 4 سالوں میں کیا کھیل کھیلا گیا؟ خیر کوئی بات نہیں، لیکن برساتی نالے صاف نہیں ہو سکے۔ آج بھی ملازمین کی تعداد کم ہے، 250 میں بھی 9 انسپیکٹر، 134 سپروائزر ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اگر ان کو نکالیں تو ملازمین کیا رہ گیا؟ باقی لوگ دائیں بائیں ہیں۔ لیکن صدر KMC یونین سید ذوالفقار شاہ کیا بتا رہے ہیں، تفصیل سے سنیے انہی کی زبانی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کراچی کی بلدیات کو مختلف تجربات کی نظر کیا گیا۔ سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں پر دیکھیں ملیریا کنٹرول کے لیے ایک پروگرام تھا، جس کا نام پہلے تھا میونسپل پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ اس کے بعد اس کا نام جو ہے مزید تبدیل کر کے جو ہے اس کو ملیریا انویکٹر کنٹرول اس کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد تجربہ کرتے کرتے اس کو میونسپل سروسز کا حصہ بناتے ہوئے عضو معطل کرتے ہوئے، اس کے لیے پہلے 1300 کی ایک قریب اسامیاں تھیں، پھر 850 ہوئی، اب وہ بمشکل جو ہے وہ 800 کے لگ بھگ ہیں۔ لیکن اس وقت اگر پے رول دیکھا جائے تو بمشکل 400 سے زائد یہ پے رول نہیں ہے۔ ان میں بھی 9 ملیریا انسپیکٹر ہیں، 114 ملیریا سپروائزر ہیں، اور بمشکل 200-250 کے لگ بھگ جو ہے ملیریا کلی ہیں۔ لیکن سامان نہ ہونے کی وجہ سے ان سے برسات میں نکاسی آپ کا کام لیا جانے لگا، اور یہ تجربہ سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کے دور میں شروع ہوا، اور جس کے بعد سے یہ ملیریا کی جو ان کے فرائض تھے، چینلائزیشن اور ڈی گراسنگ کا کام جو تھا، اور ہر نالوں پہ ڈیوٹیاں تھیں، لیکن وقتاً فوقتاً یہ اسامیاں ختم کرتے کرتے آج 1300 سے یہ اسامیاں 400 کو پہنچ گئی۔ لہٰذا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ملیریا کا جب ڈینگی یا ملیریا کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اس اسٹاف کو دوبارہ ایک دم ایمرجنسی لگا کر اسپرے میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں ٹھہرا ہوا پانی ہوتا تھا پہلے ادوار میں، وہاں پہ کروڈ آئل جو ہے وہ کالا تیل ڈالا جاتا تھا تاکہ مچھروں کی افزائش نسل۔ اب ہم افزائش نسل روکنے کے بجائے اب ہم بیوٹیفیکیشن پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، یعنی اسپرے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، جبکہ اگر لاروا کی روک تھام کی جائے اور یہ مچھروں کی پیدائش کو روکا جائے تو میرا خیال سے یہ جو ہے ایک تو ملیریا کی بیماری، ڈینگی اور ہیپاٹائٹس وغیرہ جو کہ بھی گندے پانی کے جمع رہنے سے ہوتی ہے، یا ندی نالوں کی چینلائزیشن کی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا شروع سے ہی کہ ان کی جو خالی اسامیاں ملیریا کلیوں کی، ان پہ باقاعدہ بھرتی کی جائے، اور ان کی ڈیوٹیاں جو ان کے متعلقہ جو 650 چھوٹے نالے ہیں اور 8 بڑے ندی نالے ہیں، ان پر ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی۔
انہیں کہیں کسی کو دفتر میں بٹھا دیا گیا ہے اور کسی کو جو ہے وہ ایمرجنسی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج میری حکومت سندھ سے درخواست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے بلدیاتی ایڈمنسٹریشن سے درخواست ہے کہ ملیریا کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو خود مختار بناتے ہوئے اور اس کے جو فرائض ہیں، جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، وہ ان سے لی جائیں، نہ کہ ان سے نکاسی آپ کا کام لیا جائے۔ آج کل ان سے نکاسی آپ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں، بلدیہ عظمیٰ کراچی کی تمام بڑی شاہراہوں پر جو اسٹاف ہے وہ ملیریا کنٹرول کا اسٹاف مشینری پول کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ سندھ حکومت میئر کراچی اور دیگر کو گھسیٹنے والے جان لیں کہ نالے کی اصل حقیقت کیا ہے، نالے کیوں نہیں صاف ہوئے۔ اگر مزید تحقیق کی گئی تو کراچی کی تباہی کے ذمہ دار کا تعین آرام سے ہو جائے گا اور لوٹی ہوئی دولت بھی واپس لی جا سکتی ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔